یہ جو پہلے جو میں اندر گئی نا تو ان کی جو ان کی جو پریشانی تھی نا وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے کہتے ہم اتنی تکلیف دے جیل کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو میرا پارٹی کا جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کو نہ کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا بڑی تکلیف تھی ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے ان کو انہوں نے کتنی بے دردی سے بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا. تو کھڑے ہو جائیں اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. بشرا بی بی کو اتنے عرصے سے ان کی بھی سارے وزٹس ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور کچھ یہ سہولیات میں بھی کمی ہے تو کہتے ہیں یہ صرف سب کچھ عاصم منیر کے انسٹرکشنز پہ ہو رہا ہے. اور اچھا پھر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی اور وہ کچھ پارٹی والوں نے کیونکہ اتنے عرصے سے تو آپ کو پتہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو انہوں نے کچھ میسیجز دیے تھے کچھ سوالات بھیجے تھے ان کے لیے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوچھوایا تھا کہ پنجاب بار کے بارے میں پاکستان بار کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے پی ٹی آئی یونائٹڈ ہو کے ان کو سپورٹ کرے گی اور انہی کے جو یہ کہیں گے اس کے مطابق ساری پی ٹی آئی یونائٹڈ ہوئے گی اس کینڈیڈیٹ کے لیے. پھر انہوں نے علامہ ناصر اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں بتایا. وہ بڑے ڈسٹرب تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ بڑے ان کو ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کے اہلکاروں کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ سارے انشور کریں کہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے یہ جو اسپیکر ہے اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے ان کے ساتھ آپ پروٹیسٹ کریں. آپ انشور کریں کہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو. خان صاحب نے ان کو بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا اور وہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک شوق تھا کہ ابھی تک ان کا نہیں ہوگا. اور اس کے ہاں انہوں نے کہا جی اچھا انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی. خاص طور پہ خان صاحب کے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو خان صاحب نے کہا سب نے بھرپور مکمل شرکت کرنی ہے. اور ہاں نہیں اور پارلیمنٹری ان کو پارلیمنٹری لیڈر ابھی تک سلیکٹ نہیں اس کی جگہ خالی ہے. انہوں نے شاید خٹک کو کہا کہ اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا. اور کتنا کچھ بتایا تھا سہیل افریدی کے بارے میں. نے کہا جی وہ بہت خوش تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں. یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے. یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں اور وہ انہیں خوش تھے. انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی. نہیں اور وہ میں اچھا اور میں ڈفرینٹ ہاں ان کو ایک اور جو ان کو دیکھیں آپ یہ جو پہلے جو میں اندر گئی نا تو ان کی جو ان کی جو پریشانی تھی نا وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے اور ان کو اتنا لمبا پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا مکمل آئسولیشن اور اتنے ڈسٹربڈ ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں تو جب ان کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی این ڈی یو ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کیا وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دے جیل کاٹ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو میرا پارٹی کا جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کو نہ کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا کو بڑی تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ بھیجا ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے انہوں نے ڈرون حملے کیے. پہلے دھمکیاں تھیں پھر ڈرون کس طرح حملے کیے
پھر ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے ان کو انہوں نے کتنی بے دردی سے بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا. تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے. اور اس کا تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ہیں ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے. دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. نہیں تو وہ کہتے ہیں سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سارے ان کے لیے کر رہا ہے. اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا صرف کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے آپ یہ چینی کا مافیا یہ لینڈ مافیا یہ مینڈیٹ چور یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اور آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا. اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا. ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنے گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے ہیں اٹھیں کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. کسانوں کا ان کو ایکچولی خاص کسانوں نے میرے سے آج بات کی تھی کہ ان کو ان کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ آج کل صحت کے بارے میں یہ بتا دیں. صحت کے بارے میں بتا دیں. ماشاء اللہ ٹھیک تھی. غصے میں تھے ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس طرح تھے کہ انہوں نے آئسولیشن کہتے ہیں یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا اس میں یہ بھی ٹارچر نہیں کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. میڈم آپ نے ہمیں بتایا کہ اپنا لائے عمل بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آگے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کو آہستہ آئسولیٹ 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہیں جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا 300 کیسز جن کے اوپر ہوں ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں. یہ ایلیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی یہ ایلیگل ہے. اور آج جو جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے تو اب جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے اور 6 وکلا ملیں گے. اور جمعرات والے دن جو 6 پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے ملنے کی وہ سب ملیں گے. یہ ہماری اب اگلا جو جمعرات کو سہیل افریدی خود یہاں پہ موجود ہوں گے جنہوں نے اجازت جن کے پاس کورٹ آرڈر ہے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ اگلے منگل کو ہم سارے 6 رشتہ دار فیملی ممبرز اور 6 ہی وکلا اگر نہیں ملاقات کریں گے ہم یہیں سے نہیں اٹھیں. کوئی احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج کریں گے. کہ دیکھیں عمران خان نے آپ اپنے قوم کو پیغام دے دیا. یہ وہ انسان ہے جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آج انہوں نے بتا دیا جن کو آہستہ آئسولیٹ اس حد تک کر دیا تھا کہ اگر آج ہم یہاں احتجاج نہ کرتے تو عمران خان پچھلے 7 ہفتے سے مکمل آئسولیشن میں. میری بہن آج ان 7 ہفتوں میں تیسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے. لوگوں کا جوش اتنا زیادہ ہے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں آپ جائیں اڈیالہ جیل کی طرف. تو ہم دیکھیں ہمارا کام ہے کنٹرول کرنا. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں غصہ بہت بڑھ چکا ہے اور ہمیں اس کو بڑھنے نہیں دینا. ہم اس سے بھی ہم یہاں آ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھنے نہیں دینا. اس لیے ان کا کام ہے کہ
یہ جو ہماری لیگل رائٹس ہیں اس کو بحال کریں. اگلے ہفتے میں ادھر ہی بیٹھیں گے اور عمران خان نے جو کو پیغام دیا وہ غور سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ساری مافیاز ہیں جن کی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلام بن جائیں, ہم یہاں راستے میں آتے ہیں چکری کی طرف سے, آپ بھی کئی لوگ آتے ہوں گے, تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جس اسپیڈ پہ بڑھ رہی ہیں, پاکستان کی ان امپلائمنٹ 21 سال میں سب سے بلند سطح پہ ہے, اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس اسپیڈ سے ہم نے 2 سال میں بنتے دیکھی ہیں ہم تو اس کے گواہ ہیں. اس وقت سارا کام چل رہا ہے لینڈ مافیا کا, جیسے عمران خان نے کہا شوگر مافیا, ہر قسم کی مافیا. جو میری بہن پیغام دے رہی ہیں آپ کو عمران خان کا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوئے اس کے لیے کال کیوں دیں گے وہ عمران خان؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں خود نا انصاف مل رہا ہے عدالتوں سے. تو اگر عمران خان کا پیغام سمجھ لیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے, اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. 20 منٹ کا ٹائم تھا, وہ اتنی جلدی میں یہ ہوا, ان کو وہ پہلے بتا چکی.